سینئر رہنما ساجد کاظمی صاحب، ان کا کیا کہنا ہے انہی کی زبانی کہ نجی کاری کے خلاف آج انہوں نے پریس کلب کے بعد دوسرا احتجاج کیا اور 1 منتھ میں؟ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ ہم تو احتجاج کر رہے تھے اپنے شہداء کے لیے، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ 6 ستمبر کو شہداء کے لیے وزیر اعظم پاکستان کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں گے، لیکن انہوں نے حسب معمول حسب سابق سردموری کا مظاہرہ کیا، اور وہ غافل نہیں ہے، میں ان کو غافل کہہ رہا ہوں، وہ غافل نہیں ہے، وہ اپنے معاملے میں اپنے معاملات میں پورے ہیں، وہ فرنگی طاقتوں کے زیر اثر ہیں، وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے شبانہ حملہ آور ہیں۔ ان کی شب و روز جو محنت ہے وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں، ملک کا سب سے بڑا پیداواری ادارہ، منافع بخش ادارہ، اس کی نجکاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں الجھانے کے لیے، ہمیں یہاں پر پریشان رکھنے کے لیے کہ یہ نجکاری کے خلاف اسلام آباد کی طرف مارچ نہ کریں، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف محکموں سے انہوں نے لوگوں کو ان سے روزگار چھین لیا ہے، ان کو نکال دیا نوکریوں سے، تاکہ ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں اور نجکاری کی طرف توجہ نہ کر سکیں۔ مسٹر عمران خان، آپ خواب خرگوش سے باہر آئیں، آپ غلط فہمیوں سے، خوش فہمیوں سے نکلیں۔ ہمارا قائد صوفی مزاج آدمی ہے، آپ نے اس کا غلط اندازہ لگا لیا۔ میں نے ساری زندگی دیکھا کہ یہ میرا قائد جب بھی مزدوروں کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہے تو آپ کے آسمانوں پر بنے ایوان اس نے ہلا کے رکھ دیے ہیں۔ اگر نہیں اعتبار تو سابقہ حکومتوں سے پوچھ لیں اور ہماری تاریخ کی اوراق پڑھ کے دیکھ لیں۔ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، ہمارے بڑوں نے خون دے کر یہ پاکستان بنایا تھا، ہم خون دے کر اس کے ادارے بچائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ 17,000 ملازمین کو انہوں نے جو گھروں کو بھیج دیا، آج ان کے گھروں کا کیا لگا؟ حکومت کو اس کے لیے بھی احساس کرنا چاہیے تھا۔ یہی سے اس کی